ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، کل بھی شاید بیان کیا تھا اور آج بھی اس آیت پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو تفصیل سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے بیان کیا ہے اس کو میں نے سنایا اور بہت ہی بس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے تو واقعی اس سے کچھ تسلی ہوئی. ولایت کا مفہوم بھی کچھ نہیں آیا اور ولایت حاصل کرنے کا طریقہ بھی کچھ نہیں آیا. ولایت سے جو حاصل ہوتی ہے چیز اس کا بھی سمجھ آئے سامنے کی جائے بڑا کون سی تسلی بخش بیان ہے. اس نے ایک بات یہ بتائی تو ولایت حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. معمولی سے معمولی چیز کے لیے بڑی بڑی محنت ہو جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کوئی لڑکا اگر کرنٹری ہوا ہے کہ جہاں بھی نہیں بیٹھتا ہے تو دن کا دن چاہو بیٹھا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے امتحان دینے کے لیے. جہاں لوگ آباد یونیورسٹی ہے کپڑے بھی اسی لیے دیتے ہیں لڑکے محنت کرنے کے لیے. محنت ہم لوگ کا خیال لڑکے امتحان کی روانی تو 3 دن پڑھنے بیٹھتا ہے. وہ لوگ 4 کو بیٹھے رات کا رات پڑھتے رہ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا تھا اس کا امتحان ڈگری کا لٹری کا انجینئرنگ کا ریلوے کے کسی برابر کا کافی محنت کرتے ہیں. کبھی بگڑ جاتے ہیں بارے میں دعا کرانے کے جائے کبھی پھر گئے تو پھر ہارتے نہیں ہو پھر بنتے ہیں بارہ پھر روپیہ بھی لگتا ہے پھر تیاری کرتے ہیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کے بعد آ ہی جاتے ہیں. وہ لڑکوں کے بالکل کیا کا اثر ہوگا لیکن بزنس مان بھی کرتا ہو گیا. ہم لوگ ساتھ گھومتا کراتے تھے بیوقوفانی کے آگ گھومتے بیوقوفی سمجھ دیتا رہتا نہیں یہ بات نہیں ڈیوٹی کرتا رہتے. ہم کو ضرورت پڑی ہے مقدمے میں تو اسی سے ہم لوگ مدد لینی پڑی. محنت جب آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سبا دیتا ہے. دنیا میں جب دیتا ہے تو کیا آخرت میں نہیں دے گا؟ اللہ کے راستے میں جو محنت کرے گا کیا اس کو راگا فرمایا جاتا ہے؟ ضرور نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگا نہیں فرماتے. تعلیم کی طرف جتنا قدر کرتا ہے محنت تو زیادہ چاہیے. کسی بیان طلب لے کر کے آتا ہے تو چاہے شیخ کو نہ بھی معلوم ہو اللہ قدر کرتا ہے. بہت عمدہ ہوتا ہے، بڑے تسلی کا جملہ ہے. کوئی طرف لے کر کے کسی بزرگ کو پاس جائے اس بزرگ کو معلوم ہی نہیں کہ طرف لے کر کے آیا ہے مخلص ہے، لیکن اللہ اس کے دل کو جانتا ہے، اسی طرف کو جانتا ہے، نواز دیتا ہے. چاہے شیخ نوازے یا نہ نوازے خدا نوازتا ہے. تعلیم کی طرف کی اللہ کی قدر کرتا ہے. ہمارا تعلیم ہے. کل میں نے پڑھا تھا وہ اندھے نامینہ جو آئے تھے طالب خدا تھے
یا رسول اللہ فہمنی وعلمنی تو کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کی قدر تھی، نابینا تھے، جن میں دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور بار بار یہ فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا استعداد نہیں ہوا نہیں، اللہ کو جانتا ہی میرا بات ہے، اسی قدر کیا جو یہ ہمیشہ کے لیے رسول ہے، ہمیشہ جو طرف لے کے کہیں جائے گا تو اللہ ضرور کو نوازے گا۔ بزرگوں کے یہاں وہی جو کامیاب ہوتے ہیں جو طرف لے کے جاتے ہیں، اور طرف لے کے نہیں گئے کسی دوسری طرح سے گئے، زندگی بناتے ہیں وجہ سے ہی پیسے آ جاتے ہیں، اس کو ملتا ہے بنیادی چیز طرف اللہ ہم سب کو کرتے تو ولایت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پھر سے مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی، ان کو راجہ کرنا پڑے گا۔ دوسری ہوا یہ ہے، ہوا مختار کرنے والا ہے، کرنا ضروری ہے۔ ہوا اور خدا دونوں متقابل ہیں، صاحب ہوا صاحب خدا نہیں ہو سکتا، صاحب ہوا صاحب خدا نہیں ہو سکتا۔ ہوا نفسانی کو جب آدمی چھوڑتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو لے کر کے کوئی چیز نہیں تیار ہے، اس طرح اپنے نفس کو چھوڑنا ہے، اپنے خواہشات کو چھوڑنا ہے، جائز حد تک یہی میں کر رہا ہوں اور آئی یہ تصور یہی ہے، جائز حد تک چھوڑنا، دل کو چھوڑنا نہیں ہے، میری بھی سب کھانا پیا چھوڑ دو کنویں میں ڈر جا، یہ سب تو ہم لوگ کہہ نہیں ہے، جو بہت اعتراض کرتے تصور پر، میں تو کہتے کہاں کے تصور ہم لوگ کیا ہے، رضانی کی چیز کرتے اب وہ تصور نہیں جس پر اعتراض کیا ہے، جو تصور ہوتا رسول کی کتابوں سے مماثل ہے، قریب گنا مشہور کی کتاب کو سننا ہے، ہمارا طریق خاص سے وہاں کھانے کا طریق مشہور کی کتاب کو سننا ہے، کوئی شہر کوئی نہیں ہے، کہتے رہے کہ دیکھو طرف سے آؤ کے فائدہ ہوگا، جمہوری تو نہ ہو، زندگی خاص کا ہوتا ہے، طرف سے ہمارے آؤ مرید نہ ان کو فائدہ ہوگا، طرف بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اب ولایت کی طرف ہوگی تو اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہوگی ہے، کچھ تیاری نہیں کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ضروری احکام ہے ان کو سیکھو، ضروری احکام نماز روزے کے جو احکام ہیں ان کو آپ کو سیکھنا ہے۔ تھانہ بہت کوئی جاتا تھا کارخانہ میں اور وظیفہ شروع کر دیتا تھا، اگر کھانے کا فرماتے تھے ان کو کسی وظیفہ ہوتا ہے، چلو ابھی نماز پڑھنے کا گھر سیکھو، کتنے فرائض نماز معلوم ہے، کتنے واجبات معلوم ہے، جب یہ نہیں معلوم تو جو سب کیا سیکھنے آیا ہو ابتدائی جو فرماتے تھے کہ ہماری خانقاہ مکتب ہے بچوں کے لیے، یہاں ابتدا سے تعلیم ہوتی ہے، کبھی کبھی سورہ فاتحہ پڑھواتے تھے اور والدین کے ذات کا آپس سے نہیں کرتے، اس میں ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ کی شریف نے کہا کہ پہلے ذاتی گالی تو پڑھیں ترتیب ہے، ہر چیز کی ترتیب ہے، اور یہ جامع ہے جس کا لیے الٹا سیدھا، یہ بہت ساودھنا کا جملہ ہے کہ تصوف وہ ہے، یہ وہ جامع جس کا لیے الٹا سیدھا، ہر کیا کچھ قید ہیں کچھ شرائط ہیں، تب اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جائیے یہ ہو جائے گا، سر لے آؤ لے جاؤ، سب کا ہوتا ہے، اور یہ کہ آئے نہیں اور بلائے کا اعلیٰ درجہ بلکہ خرابوں کے تعلیم میں جاتے ہیں، کام بگڑ جائے گا، بگڑتا جائے گا، اور الحمدللہ دیکھیں طلب پڑھتی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن ابھی اصول پڑھانا یہ ذرا متوازن معلوم ہو رہا ہے، ولایت کا بیان ہوا، ہر آدمی کی دین آیا ہوگا میرے دل میں بھی ولی ہو جاؤں،
کیا ولی نہیں آتا؟ ہم ولی ہو جائیں، اللہ کے ولی اللہ، لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ محنت ہے. پہلی چیز یہ ہے کثرت ذکر، ذکر کی کثرت، بلکہ اس کو بھی دیکھیں گے یہ دوسرے طریقے رکھیے. دوام طاعت، یہ اصل پہلی چیز ہے. طاعت پر مداومت کرو، فرائض کی ادائیگی کرو، نماز روزہ کی پابندی کرو، رمضان کا روزہ رکھو، حج پر واجب ہے حج کرو. جو فرائض ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. اگر یہ فرائض نہیں ہے تو نوافل کے نہیں پڑے لاکھوں کو بھی کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. فرائض کے ترک کے ساتھ نوافل کا کوئی درجہ نہیں ہے. قرب فرائض کے ساتھ قرب نوافل جب ملتا ہے تو فرائض کا پوری ہوتا ہے. اگر قرب فرائض نہیں ہے تو لاکھوں تم نفل پڑھو، اس قرب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پورے دیا جاتا ہے. قرب فرائض، بندہ فرائض سے قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرب نوافل ملا دیتا ہے، پھر دور ہو جاتا ہے. بغیر قرب نوافل اس کے نام فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرائض کو ادائیگی کی ہم کو توفیق بنا. حضرت شہید فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کو بادشاہوں کے بیگاری لوگ سمجھتے ہیں. یہ لفظ بہت سخت لفظ ہے. مسلم تھے، بدعات پرور کرتے تھے، اسی کے مشہور تھے. اس گراموں نے کہا کہ حاکم وقت کی بیگار سمجھتے ہیں فرائض کو. جو حاکم وقت کی بیگار سمجھے اس کی حیثیت پہ ہوگی. نوافل اپنے بزرگوں کے نوافل کی جتنی پابندی ہے اتنا فرائض کی پابندی نہیں ہے. اس وجہ سے معلوم ہے ہمارے جو مبنی میں ہم تھے، یہ بہت بڑے شیخ تھے الہ آباد کے. حضرت نے ہمارے فرمایا کہ جا کے ان سے کہو کہ آج مشائخ کے اولاد جو محروم ہے اس کی بنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر اپنے آبا و اجداد کی وظائف کی ترجیح دیتے ہیں. یہ بہتری ہے. ایک دوسرے بزرگ تھے ان کو بھی سزا ہے. کہا حافظ صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں زیادہ جو یہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں. مشائخ کے جو اور ان کے باپ دادا کے جو وظائف ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر. تو کیا اللہ کی چیز پسند آئی؟ اس طرح پر معلوم ہے. اس طرح دوستو اللہ تعالیٰ کے دین ہے، اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ہے، جو اصول ہے اسی سے وہ چیز ملے گی. چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ ایمان اور تقوی بنیادی ہے. دو نسخہ ہے ولایت ملنے کے لیے. دو دوسرا نسخہ ایمان اور تقوی. اب یہ کہ ایمان کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑتی. تقوی کیسے آئے گا، اس کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے اندر ایمان کی نعمت عطا فرمائے، تقوی کی بھی دولت عطا فرمائے، تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ابھی ولایت کے سفر سے کچھ سفر فرمائے. ایمان اور تقوی. حضرت محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوام طاعت. نماز پڑھ رہے ہو تو دوام طاعت میں یہ کہ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے ہو تو رکھتے رہو. دوام طاعت جو بھی طاعت ہو اس پر پابندی کرنا یہ لازم ضروری ہے ولایت کے لیے. اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وکلوا اولادکم باغتسال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم ولکم العقاب. کتنی زبردست ہے. یہ حدیث یہاں مشہور نہیں ہے، یہ شامی عالم نے لکھا ہے. یہاں بھی اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وکلوا اولادکم باغتسال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ من النار. جہنم سے نجات کے لیے نجات طاعت اللہ کا عمل کرو. وہی دعا میں جائے تمہارا بھی نہیں کہا ہے کہ ولایت کے حصول کے لیے دوام طاعت کی ضرورت ہے.
کثرت ذکر کی ضرورت ہے اور صالحین کی صحبت کی ضرورت ہے. 3 چیزیں بیان کیا ہے. صرف کثرت ذکر میں نہیں فرمایا، نہ صرف مشائخ کی صحبت کو فرمایا، بلکہ دوام کا جو بنیادی چیز ہے اس کو لیا ہے خانقاہی نے. ہو سکتا ہے اور لوگوں نے نہ لیا ہو، لیکن اگر خانقاہی جو مجلس سے تصور اس طرح کو انہوں نے ابھی کل پرسوں میں نے دیکھا 3 تاریخ ہوا، مولانا کافی صاحب نے کسی کتاب پر لکھا ہے تبصرہ لکھا، وہ پہلے کا دیکھا میں نے تصور کی کتاب کا ترجمہ کیا، بہت اچھی کتاب ہے. کہاں مولانا تم نے کام بہت اچھا کیا، لیکن اس زمانے کے مجددین کے تصور کو دیکھو، یعنی پہلے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات خالی آ رہی ہے، ان کی کتابوں کو دیکھو تو تم کو زیادہ وسیع ہے. میں نے دیکھا کرتا خانقاہی کو اللہ تعالیٰ نے مہارت ایک چیز کیا ہے کثرت ذکر، دوام طاعت، نماز پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، معاملات کی صفائی رکھو. دوام طاعت جیسے نمازی نہیں ہے، معاملات کی صفائی رکھو، معاملات کو ٹھیک رکھو، شریعت کے مطابق رکھو. آداب المعاشرت، نرمی سے بات کرو، ادب کا لحاظ رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. بہشت آداب بات ہمیں کے لکھا ہوا تھا میں، بہشت آداب کے آدار باشد، بہشت آداب کے آدار باشد، کسے رافا کسے کارے باشد. وہاں اس کا بڑا انتظام تھا بہت، کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے. عشاء کی نماز کے بعد جو سریاسی اور پڑھ جاتی کبھی زور سے نہ پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی سونا کا ایسا بات تو اس کو خطر ہوگا. اتنا اہتمام درس ہوتا تھا. حضرت علی جو ہے وہ بھی درس نہیں کر سکتے. وہاں قانون تھا کہ جو درس ہوتا ہے مریضی پڑھاتے ہیں اس میں عام لوگوں کو بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پڑھانے والے کو قدر پڑے گا. ہوتا ہے کوئی آدمی آ جائے، ہم لوگ پڑھانے والے ہیں، آ گیا کوئی علامہ آ گیا تو ضرور قدر پڑے گا. نہیں پڑھ سکتے. حضرت علی ہے مجھے خود نہیں پتا ہے اس درس میں آپ نے بیٹھی، کیونکہ اس درس میں ایک اجنبی آدمی کے اپنے سے بڑے آدمی کے بیٹھنے سے الگ بات ہوگا. یہ ہے دوام طاعت میں صرف نماز نہیں ہے، دوام طاعت کچھ نے پھول کی ہے، حلم کی کیفیت پر رہتی ہے، بردباری پیدا ہوتی ہے، جود و سخاوت پیدا کی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں دوام طاعت میں داخل ہے. دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ولایت دینے کا وعدہ فرمایا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ کرنے کی کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حوصلے کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے. اللہ ہم سب لوگ کے اندر فکر پیدا کرتے ہیں، طلب پیدا فرماتے ہیں. اللہ کو بچے دینے کے لیے اپنی طرف کا اظہار کرو. تزکیہ نفس کی بات تزکیہ نفس پر اللہ تعالیٰ مرتب بناتے ہیں، بڑا ہے، آفیت ہے. ان چیزوں کا بھی اس سے ہی اللہ تعالیٰ فرمایا قد افلح من زکاہا. صلاح فلاح بھائی اسے جیسے اپنے سے تزکیہ کیا. اب تزکیہ کا نام ہی آپ کو نہ معلوم ہو تو کیسے تزکیہ کیا ہے. ایک عالم نے جا کے بیان کیا ہمارے یہاں تزکیہ کی ضرورت ہے. تو جب ختم ہوئی تو آپس میں بولنے لگی تزکیہ کیا کر رہے تھے. تزکیہ نام تو نہیں کرتے. میں نے کہا جب بتلاؤ کہ تزکیہ کا نام لوگے تب تک تزکیہ تو سنیں گے، تمہیں کبھی تزکیہ کا نام نہیں لیا ہے. اللہ تعالیٰ تزکیہ سے فلاح مدد ہوگی. تزکیہ کے تم نام ہی نہیں جانیں گے تو کام کیا کرو گے تزکیہ کا. ہم جا رہے تھے پڑھانا جا رہے تھے اسی کو جا رہے تھے. یہ کافی خستہ حال ہے، لیکن الحمدللہ مضامین کے بعد سے عالی مقام ہے. بہت سی چیزیں اس میں ابھی مدد ہوتی ہے اسی کرتا ہے. تمہیں یاد ہے پڑھانا تو درمیان میں ایک جزیرہ پڑتا ہے، نہیں پڑھانا ہو گیا تھا. 1 بجے رات میں ایک آدمی آئے، عالم تھے زبردست. لیکن مولانا یہ تصور کیا ہے، کیا تذکیہ اور کیا آپ لوگ عالم تھے. مجھے یہ کرتے بات یاد تھی دیکھا مجھے میں نے کہا پڑھا، میں نے پڑھتا میں نے دوبارہ میں نے پڑھا
چوتھی جگہ میں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے وَإِنْ قُلْتَ بِمَا مُزَكِّي نَفْسِي، اگر تم کہو کہ کس چیز سے ہم نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا قُلْتُ بِلُزُومِ، میں کہوں گا ذکر کے لزوم سے تزکیہ کرو، پہلی چیز یہ ہے. اسی وجہ سے سنایا اس کو پھر کثرت ذکر بھی ہے، ولایت کے حصول میں کثرت ذکر بھی ہے. کہتے ہیں میں پورا شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے عبارت، لیکن قلمی نسخے میں ہے، یہ چھپی نہیں ہے. امام شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک کتاب تھی، اس سے میں نے نقل کیا ہے. میں پورا تو بیما ہوتا کہ نہیں، اگر تم کہو کہ کس چیز سے لوگ اس کا تزکیہ کریں گے، پور تو دل ملتی، میں کہوں گا ذکر کو لازم کرتا ہوں، تزکیہ ہوگا. تزکیہ کے اندر میں دوستوں ذکر کے اندر تزکیہ کی خاصیت اللہ رکھی ہے. شاہ عزیز صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اور ذکر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بس گرو نے کو فرمایا، کہتے ہیں وہ بیما ہوتا ہے پور تو دل ذکر قال تعالی انا عند ظن عبدی وانا معه حين يسجد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہے جب مجھ کو یاد کرتا ہے. ذکر کے وقت اللہ یاد ساتھ رہتا ہے تو ظاہر کچھ کیا سے کچھ مل جائے کوئی کم ہے. انا معه من ذکرنی، ایک روایت ہے انا معه من ذکرنی، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مجھ کو یاد کرتا ہے. انا جدید من ذکرنی، اور اس کا جدید ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتا ہے. حضرت شیخ حدیث سے بہت سی روایتیں ہیں، مولانا آپ نے جمع فرمائی ہے. وہ اعلیٰ حسب ذکر یقین تحقیر نفس و تزکیہ، اپنے ذکر کے اعتبار سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی تطہیر ہوتی ہے. جیسا تو ذکر کرو گے وہی تزکیہ ہوگا. اگر ذکر میں خالی ہوگی تو تزکیے میں دیر لگے گی. اگر ذکر کو ذکر کی طرح کرو انشاءاللہ تزکیہ نفس کی دولت سے مارا کرو. کہتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، سارا لکھا ہے قد افلح من تزکا، بڑا پریشے جنہیں نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا ہے اور نماز پڑھا. وعلیٰ حسب تزکیہ یکون شعور بھیا، اور تزکیہ کے اعتبار سے معیت خدا کی حاصل ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو ولایت ہے تو سب سے پہلی چھاپی یہ لکھا ہے کہ کیسے تجیب لکھا، لیکن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوام کار اس کا انتظام ہو، ان کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت ہو، اور ان کے ساتھ میں شاید کہ اگر قسمت سے بھی جائے ان کی صحبت حاصل ہو. انشاءاللہ اسے تزکیہ ہوگا، اور تزکیہ ہی کے بعد مرتب ہوتی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آج جو میرے کام کو تسلی ہوئی اور میرے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کی توفیق ایسا کوشش کریں. اس کی بھی مشورہ آتی ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہر چیز میں کوشش سے آدمی مہارت پیدا کر لیتا ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی اگر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مدد فرمائے. ارادہ تو کرے آدمی، ارادہ کرے ضرور اس کی چیز کا حاصل ہوگی. پھر مقصود اس کے بعد یہ کافی بات ہے. مولانا کا وہی کی عبادت کا سنا دیتا ہوں. مقصود تمام سلوک سے یہ ہے کہ معاشی سے نہ پڑے، وہی کرنا کافی بہترین طرف ہے. مقصود تمام سلوک سے یہ ہے، سب بزرگی اور ولایت اور کریں یہ سب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ معاشی سے نفرت ہو جائے اور اطاعت سے نفرت ہو جائے. اگر گناہوں سے نفرت ہو گئی اور طاعت کی نفرت ہو گئی، تمام اطاعت کا شائع ہو گیا اور معاشی سے ان کو نفرت پیدا ہوئی، بس سلوک تمام ہو گیا. بہت زیادہ مجاہدات کی ضرورت نہیں. کوشش کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں تو معاشی سے ان کے اندر نفرت ہوتی ہے، تو نفرت کی ایک جگہ قائم ہوتی ہے. اس وجہ سے اہل اللہ کے جانے سے معاشی جگہ کم ہو جاتی ہے. وہ کچھ کہنے یا نہ کہیں، جو آج ہم نے خود دیکھا کرتے ہیں
بمبئی میں کوئی بہت آسانی ہوئے نہیں کر سکتا، لیکن بمبئی کے ہاتھ کو بدلنے خود عالم جا کے باتیں دیکھیے، ان کے رہنے ہی سے بمبئی کی حالت بدل گئی، الہ آباد کی حالت بدلی، وہاں یوں صاحب شہرتی صاحب اور بہت ہی بات کرتے ہیں، ہم لوگ کم کرتے ہیں، علی نے لکھا ہے اس کو، لکھا جو بھی فرماتے تھے کہ جب اہل اللہ کہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں تو چونکہ ان کو معاشی سے نفرت ہوتی ہے، اس طرح وہ نفرت کا اثر ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو معاشی سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ پھر بدل جاتی ہے، طاعت کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، طاعت کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس طرح کو رغبت کا ایک عام پھر بھاگ ہو جاتی ہے، طاعت کی طرف رغبت، ذکر کی طرف رغبت۔ ہمارے حضرت 5 سال جب گئے اپنے وطن میں، حضرت نے بھیج دیا کو سمجھنا اب تم چلے جاؤ اپنے وطن میں، اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اب وہاں کام کرو، اپنا کام جو ہے مستقل مسخر ہو رہا ہے، چلے جاؤ۔ جو ایسا حضرت کرے گئے، اب سب دیہاتی لوگ سو نہیں تھے، حضرت نے ایک جماعت تیار کی ہے، ذاکرین کی ایک جماعت تیار کر دیا، وہی اپیل کر گئی، صرف شکر تحجد گزار ہو گئے، بہت سے جوان ذاتی شامل ہو گئے، تحجد گزار ہو گئے، اور ایک چرچا ہو گیا کہ بڑی رسول اللہ ہے، دیکھیے کیا سے کیا کر دیا، کرانی ہماری بڑی چیز کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بہت سے صاحب دل پیدا کر دیا، صاحب ذکر پیدا کر دیا، صاحب تحجد پیدا کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مطلب یہ کہی ہے کہ جب خود معاشی سے نفرت ہوگی، جہاں جاؤ گے اس نفرت کا اثر پورے ماحول میں پڑے گا، اور طاعت کی طرف رغبت اگر ہوگی تو جو ماحول بدل جائے گا۔ راجہ بزرگانی سب سے کرنے تھوڑے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کو پکڑا تھوڑے نا، لیکن تو کیا ہوا، 1 لاکھ آدمی ہوئے اسے حضور کے زمانے میں، ایک ایک آدمی کو پکڑا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی شادی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے برکات، اس کے حدود تھے، وہ دشمن جو تھے عظیم دشمن وہ بھی درست ہو گئے۔ تو اصل سلوک ماں کا وہی بہت بڑے آدمی ہے، راسل متاخری ماں کا وہی بہت بڑے آدمی، وہاں کھانے کوئی باتیں سنبھالنے والے ماں کا وہی ہے، سنبھالا ہے، باقاعدہ بند ہوئی ہے دونوں میں، لیکن وہاں کھانے کو ماننا پڑا ماں کا وہی ہے، یہاں سے پہلے ماں کا وہی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو یہ سب لوگ ہیں کہ میں حضرت حاصل کو نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، کہاں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نے حضرت حاصل کو پکڑا ہے بخاری کو عمل کرنے کے لیے، نہیں چھوڑنے کے لیے، کیونکہ پرواہ نہیں مان گیا حضرت اتنے بڑے آدمی تھے، وہی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے بخاری کے لیے شرح فرمایا تھا، اسے نسبت اور تصوف کے لیے شرح فرمایا تھا، ان کی مکتوبات رشیدیہ پڑھی، میں یہاں ان کو طلبا سے کہا ہے اس کی طرف بھی توجہ کریں، مکتوبات رشیدیہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ملا ماشاء اللہ تھا، جو کچھ مجھ کو ملا حضرت حنوی سے ملا، مگر مکتوبات رشیدیہ سے بہت کچھ ملا مجھ کو، مکتوبات معصومیہ، اب مکتوبات کوئی بات نہیں، خلفاء بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جس طریقے سے حضرت گنگوہی کی تقریر کا حاشیہ لکھا گیا، تقریر کی گئی، اسی طرح گنگوہی کے مکتوبات کی شرح لکھنے کی ضرورت ہے، وہ باطنی مکتوبات ہیں، باطن سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے مشائخ کی کتابوں پڑھنے کی ضرورت، پڑھیں گے تو ضرور اس کے اثرات آئیں گے قلب میں۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں طاعت کی طرف رغبت ہو جائے، حالات طرف بےقراری مقصود نہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایسا ذکر کریں کہ طرف رونے لگے، اس کی ضرورت نہیں، ذکر کرو، ذکر مقصود ہے، چاہنا مقصود نہیں ہے، یہ کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہے، حالات طرف بےقراری مقصود نہیں، بندہ بندگی کو مارا ہے نہ کہ بےقراری کو، بندہ کو اطمینان چاہیے، بےقراری چاہیے، طاعت کرو، طاعت سے سکون ملے گا، اللہ ذکر اللہ رکھو، اللہ کے جیسے قلوب کی اطمینان میرا بےقراری کے لیے تھوڑا ذکر کرتا ہے، ذکری عام لوگ یہ آپ کو صرف یہی سمجھتے ہیں ذکر کرے بےقرار ہو جائے، سننے لگے، پڑھنے لگے، یہ کرے، کسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بندہ بندگی کو بنا ہے، بےقراری کو نہیں بنا ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بہت بار بنایا تھا تو بات ہاری کی بات نہ آئی، ذکر کثیر کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام تعالیٰ صرف تعالیٰ نہیں بلکہ تعالیٰ کا تمام مداومت رہتا ہے، ولی کی تعریف بھی کی ہے مولانا، موازی رہتا ہے، مداوم ولایت، ظاہر علی دنیا، تعلیم علی آخرت، یہاں کی سب شراکت میں لکھا ہے۔ ولی کی تعریف پڑھے تھے اس کو ولی کی تعریف کی، جو فقیر کی تعریف ہے وہی ولی کی تعریف ہے، دونوں کی ایک ہی کسی کی تعریف ہے۔ موازی بدلتا کہاں تو موازت کر سکتا کیا کہ مجھے دلیل بھی مل گئی، موازمت کہاں پر موازمت کرنے والا ہے، اور مداوم علی الولایت پر مداومت کرنے والا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، اور طالب الی آخرت فجری ہے، وہ ظاہر علی دنیا ہو، دنیا سے ظاہر ہو اور آخرت کا تعریف ہو، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ جو اچھا عقائد میں اس کو تعریف بہت ہی عمدہ تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ولایت کے جو یہ اعمال ہیں، جو احوال ہیں، ان پر قائم رہنے کی توفیق فراہم فرمائے، اور دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ان سب کے باوجود اللہ سے دعا، اللہ سے اللہ ہم کو اپنی نسبت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہم کو مشرف فرمائے، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن ولایت کا سلسلہ تو قیامت تک رہے گا، اور ولایت اور ولایت سے بڑھتے رہیں گے۔ پہلے مقرر سے 5 بجے جو مقربین ہیں، اصحاب یمین ہیں، ان کا کوئی مقام تو نہیں، اور ہے ابھی تک ہی رہے گا۔ اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بارش ہے کہ نہیں معلوم جس کا اول زیادہ بہتر ہے یا آخر بہتر ہے، ہو سکتا ہے اول میں جو صابقین اولین جو ہوئے ہیں اس سے بڑھ کے آخر میں ہوں، لیکن پھر لکھتے ہیں ہم آگے لکھتے ہیں پر متکلم کوئی یہ نہیں پڑھا کرے فضیلت مستقبل کو حاصل ہوگی، جو صحابہ بھی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ لیجیے بہت کرتے کرتے لکھا ابھی کہ نہیں معلوم کہ اس بارش کا اول زیادہ ناپے ہے یا عقیل ناپے، عقیل میں بھی صابقین اصحاب یمین یا اخیار اور اصحاب پیدا ہوں گے، جیسے اول میں آئے عقیل میں آگے دونوں میں بارش ہے اور فرق ہوگے، لیکن پھر انہوں نے کہا عقیل میں لیکن الفظ میں متقدمین جو صحابہ میں گزرتا ملا عقیل والے کتنے بڑھے لیکن اسے کبھی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو اس سمجھنے کی توفیق بنا فرمائے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریق کو وعدہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے خوب اس کی شرح کیا ہے اور خوب لوگ بس سے اس کو کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بہت یہ دیکھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں چاول اللہ صاحب، اور نہ گمان کرو کہ نسبت نہیں حاصل ہوتی مگر انہیں اشعار سے، یہ نہ گمان کرو چاول اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، یہ نہ گمان کرو کہ نسبت نہیں حاصل ہوتی مگر انہیں اشعار سے، بلکہ یہ ضرور میرے تحصیل ہے میری غیر حاصل، اس کا حق نہیں ہے کسی طریقے سے اللہ دے گا۔ غالب الرائے صحابہ میری غالب رائے ہے کہ صحابہ اور تابعین سکینہ کو اور نسبت کو دوسرے طریقے سے حاصل کرتے تھے، ان میں سے موازنت وہ چیز جو اب بہت سی وجہ سے بات حاصل ہوتی ہے کہ حضرات نمازوں پر موازنت کرتے تھے، اس کے طریقے سے وہ چیز حاصل ہو رہی تھی۔ وہ تسبیحات خلوت اور خلوت کے وہ حضرات تسبیحات پڑھتے تھے اور خوشبو اختیار کرتے تھے، طہارت پر موازنت کرتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے، اور متقین کے لیے تیار کیا ہے ثواب کو ان کا استحضار کرتے تھے، اس سے وہ ترقی کرتے تھے، اور تمام وہ چیزیں جو بعد میں مجاہدات بناتے اسی چیز حضرات کو حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی مناسبت پیدا ہوتا ہے، جتنا ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے
اپنی معرفت سے ہم سب کو نہ مانے. جہاں تک ہو سکے مباحات میں بھی اس سلسلہ بہت ڈھیل بھی نہیں دینا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علامہ نے پہلے دیکھا ہے کہ مباحات پر عمل کرنا معنی نجات نہیں ہے. عربی ہے مباحات پر عمل کرنا معنی نجات نہیں ہے. نجات تو ہو جائے گی لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے معنی ہے. اس سے علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ مباحات جو استعمال کرتے ہو کہ نجات تو ہو جائے گی لیکن مقامات عالیہ کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. یہ علامہ ابن تیمیہ صوفی کا میں کیا یہ صوفی کا ہے. مباحات پر عمل کرنے سے اسے اختیار کرنے سے یہ معنی نجات کی اللہ نے نجات ہو جائے گی, جنت میں پہنچ جاؤ گے. لیکن مقامات عالیہ کے لیے اس کا چھوٹا ضروری ہے مباحات کا. اس کے اندر اقتدار پیدا کرنا ہو. یہ جو صوفیہ کرتے ہیں حقوق کو ادا کرنا تو واجب ہے لیکن حضور کو اقتدار جانا ہوگا. جو مذہبی چیزیں وہ بھی کھانا جانا چاہیے اس کے اندر اقتدار. حقوق کو پورا اپنے نفس کو دینا ہوگا لیکن حضور میں تم کو اقتدار اختیار کرنا ہوگا. یہ کچھ تصور کا نچوڑ ہے. تصور حقوق کو دے سکتے ہیں. کھانے پینے کی تنگی نہ کریں تو کوئی روک ہو جائے. روزہ بھی رہ سکتے ہو, نماز بھی نہیں پڑھتے, جب بھی سکتے ہیں, یہ تو کرو نا.